السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری یہ گفتگو احکام کے حوالے سے آج اس احکام کی بحث کہ جو پہلے وضو، غسل اور تیمم کے اوپر ایک مختصر بحث تھی، آج آپ کی خدمت میں جب وضو ہو گیا، غسل کے حکم بیان ہو چکے، تیمم مجبوری کے عالم میں کہ جب پانی نہ ملے وضو یا غسل کے لیے تو تیمم، اور پھر اب جو وضو اور غسل عبادت کا مقدمہ تھا، بالخصوص وہ عبادت کے جو سب سے پہلے تصور ہوتی ہے کہ جس کو نماز کہتے ہیں، بڑی اہمیت ہے اس کی، نماز کی، کہ جس کو آیات و روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اگر انسان بندے خدا ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اسے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اس کی الوہیت، کبریائی کی جو تعریف، اور وہ یہ کہ اللہ اکبر، اور پھر نیت اور تمام چیزیں کہ جو نماز عبادت کہلاتی ہیں، یعنی بندگی کا اظہار اسی نماز میں ہے کہ جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے سیدھا یہ سمجھ کر کہ بارگاہ خداوندی میں ہے، اور پھر ذکر پڑھتا ہے، اور پھر رکوع میں جا کر اپنے کو خشوع و خضوع کے مرحلے میں، اور پھر سجدے میں جا کر خاک پر اپنی پیشانی رکھ کر یہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، یہ میری بندگی کا اظہار ہے اور تیرے سامنے یہ سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہی نماز جو فروع میں سب سے پہلی عبادت کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نماز کہ جس میں سب سے پہلا سوال اگر ہوگا تو وہ نماز کے سلسلے سے، اگر یہ نماز ہماری درجہ قبولیت تک گئی، یعنی روایت جیسے کہتی ہے کہ جس میں ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، یہ نماز اگر قبول ہوئی تو سارے اعمال قبول، اگر یہ رد ہوئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ اور پھر نماز کے سلسلے سے جو قرآن نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، حکم ہو رہا ہے نماز میرے لیے قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، اور پھر یہ نماز جو پڑھتے ہیں، یہ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو برائیوں سے بچائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے اس کی نماز مرحلہ قبولیت تک گئی یا نہیں، تو انسان یہ دیکھے ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں وہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں۔
اگر گناہوں کا مرتکب نہیں ہوا ہے اس کا مطلب کہ اس کی نماز بالکل قبول ہے اور صحیح، لیکن اگر دو نمازوں کے بیچ میں گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز خطرے میں۔ جب نماز کے لیے شرط یہ قرآن مجید بتا رہا ہے یہ برائیوں سے بچاتا ہے، تو ہم کو اگر برائیوں سے بچا لے تو یہ نماز قبول ہے، اگر برائیوں سے نہ بچائے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور پھر نماز کے سلسلے سے جس کو قرآن مجید نے یوں کہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہیں، اور یہی مومنین کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون؟ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع دکھاتے ہیں، یعنی خشیت پروردگار دل میں پیدا کرنا، یعنی خوف پروردگار میں اپنے کو حاضر کرنا، اپنے دل میں خشیت پروردگار پیدا کرنا، یہ ہماری اصل عبادت ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما افترض اللہ علی امتی الصلوات الخمس، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز ہماری امت پر واجب کیا وہ نماز ہے پنجگانہ۔ وَأَوَّلُ مَا يَرْفَعُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، اور اسی طریقے سے جو چیز سب سے پہلے بلندیوں کے مرحلے کو طے کرے گی وہ نماز پنجگانہ ہے۔ اور پھر یہ آخر میں کہ وَأَوَّلُ مَا يُسْأَلُونَ عَنْهُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز پنجگانہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اسلام کے ماننے والے، رسول اسلام کے ماننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور اسی سے خدا خوش ہوگا، ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی سلسلے سے فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ یا یہی حدیث پیغمبر اسلام سے بھی ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صوم ہے، ولایہ۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اصل اساس جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ولایت ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالی نماز کی پابندی، احکام دین پر عمل کرنے کی توفیق اور ولایت اہل بیت ہمارے دل میں روز بروز زیادہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ پھر حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال ایک ستون کی ہے کہ جس پر تمام چیزوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اگر وہ ستون ٹوٹ جائے تو کوئی چیز بھی اس پر نہیں رکھی جا سکتی۔ لہٰذا اس نماز کو دین کا ستون، الصلاۃ عمود الدین، دین کی بنیاد اور دین کا ستون ہے یہ نماز، اور یہی نماز جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، معراج عطا کرتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے۔ اگر انسان بلندیوں تک جانا چاہتا ہے، عرش الہی تک اپنے روح کو لے جانا چاہتا ہے، تو نماز ادا کرے، اور اس کے ذریعے سے اسے وہ بلندی حاصل ہوگی کہ جو انسان کو مقرب بارگاہ الہی بنا دے گا۔ مولا امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بالصلاۃ وحفظھا فانھا
خیر العمل وہی عمود دینکم، میں تمہیں نماز کی وصیت و سفارش کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرو، یہی بہترین عمل ہے اور یہی تمہارے دین کا ستون ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں اس فریضے کی ادائیگی، نماز کو اول وقت پڑھنے کی، کہ جس کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگر نماز اول وقت پڑھی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو جائے گا اور کبھی بھی شیطان کے پھندے میں انسان نہیں جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے وہ حدیث نقل کی جس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن، شیطان کی پریشانی مومن سے اس وقت تک نہیں جاتی جب تک انسان پنجگانہ وقت کی پابندی کرتا ہے اور اسے اول وقت پڑھتا ہے۔ لیکن جب انسان اول وقت نماز نہیں پڑھتا تو یہی شیطان جس کا تسلط انسان پر اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کبھی صغیرہ ہے، کبھی گناہان کبیرہ ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث کہتی ہے انسان کو اگر نماز اول وقت پر نہ پڑھے تو یہ شیطان اسے گناہان کبیرہ میں ملوث کر دیتا ہے۔ یہ ہے کہ جس کے بعد شیطان کو جرأت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہم پر مسلط نہ ہو تو ہم کم از کم نماز میں پابندی اور اس کی حفاظت، خاص طور سے اول وقت نماز پڑھیں، جس کی فضیلت، فائدہ جس کا یہ ہے کہ انسان اول وقت پڑھے گا کبھی پریشان نہیں ہوگا اور کبھی اس کی دعا غیر مستجاب نہیں، بلکہ اول وقت نماز پڑھنے والی کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یہ نماز کی فضیلت کے سلسلے میں۔ آئیے مقدمات نماز کے بارے میں پھر ایک گفتگو کہ جو نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ طہارت کا ذکر گزر چکا، پہلے وضو کریں، اگر کوئی بڑی نجاست تو غسل کریں، اور اگر اس میں بھی پریشانی ہو، پانی نہ ملے، مشکلات ہوں تو وہاں پر تیمم کرے۔ اگر وضو کرنے کے لائق تو ہے لیکن کوئی زخم، کوئی وہ ہو تو اس میں وضو جبیرہ، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان عبادت خداوندی سے کبھی اپنے کو دور نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے عبادت خداوندی کی فضیلت۔ اور پھر جو ہمیں مقدمات میں بتایا گیا وہ طہارت، وضو اور غسل، اور پھر لباس کے جو پاک اور مباح ہونا چاہیے۔ لیکن کریں کہ لباس جو پہنے وہ مرد اور عورت، اگر مرد ہے تو اتنا پہنے کہ اس کی شرمگاہ پوشیدہ ہو جائے، یعنی جس کو کہا گیا ہے کہ ناف سے گھٹنے تک اتنا تو بہرحال مرد چھپا سکتا ہے، اور پھر اپنے کو حاضر کرے۔ بہتر یہ ہے پورا لباس مکمل پہنے، بہترین اچھا لباس پہنے، اور جس طریقے سے انسان کسی بڑی شخصیت کے سامنے جائے تو وہ کبھی چڈھی لنگی پہن کر نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے کو سجا کر جائے گا۔ تو اس خدا کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا ہے، کبریائی کا اعلان ہم اس کا کرتے ہیں، تو اس کے سامنے جانے کی ہماری شان کیا ہونی چاہیے۔ مکمل لباس پہنے، اور پھر یہ تو ہمیں ایک حکم بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ ناف سے گھٹنوں تک تمہارا جسم چھپا ہونا چاہیے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں اپنے کو حاضر کرو۔ اگر عورت ہے تو اس کو کہ جو
ہتھیلی اور چہرہ اور پیر یہ کھلے رہنے کی اجازت، باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، پوشیدہ۔ یہ ہے عورت کے لیے۔ کہہ رہے کہ ہاتھوں اور پیروں کو کہ جو نماز میں چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا جسم اس کا چھپا، اور اگر کہیں نامحرم ہوں تو وہاں پر اس عورت کو کہ جہاں پر دوسروں کے گناہوں کا سبب بنے تو اس کو چہرہ، ہاتھ، بہرحال جو ایک پردے کا احترام بتایا گیا ہے، اس اعتبار سے عورت حالت نماز میں اپنے پورے جسم کو چھپائے، ہتھیلی اور چہرے کی اجازت دی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں نمازی کا لباس جو ہے وہ جو پہلے بتایا جا چکا کہ پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، مردار کے جسم کا حصہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ کسی حیوان کے کھال سے بنا ہوا کوئی بھی حصہ ہو، جیسے بیلٹ ہے یا دستانہ ہے یا کوئی ایسی چیز کہ جو مردار کے چمڑے سے بنی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حرام گوشت کے جانور، ان کے اجزاء سے کچھ بھی بنا ہوا سامان ہو تو وہ نماز کو باطل کرنے کا سبب، کبھی بھی حرام جانور کے اجزاء سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ مرد اگر خالص ریشم کا لباس پہن کر نماز پڑھے تو یہ نماز اس کی مشکل، خالص ریشم کے لباس میں نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صورت ہے جو بتاتے ہیں کہ نجس لباس میں بھی نماز اور نجس بدن کے ساتھ بھی انسان نماز ادا کر سکتا ہے اور وہ نماز اس کی صحیح ہو۔ کہہ رہے اگر انسان جانتا ہو کہ اس کا لباس یا بدن نجس ہے، یعنی نماز پڑھ لی اور اس کو اب پتہ چلا کہ اس کا لباس یا بدن نجس تھا تو نماز اس کی صحیح ہے۔ اگر بدن یا لباس، کہہ رہے بدن میں ایسا زخم ہے کہ جو پاک کرنے کی کوئی صورت اس کی نہیں نکلتی، اگر اس زخم کے ساتھ کہ جس میں نجاست نکل رہی ہے نماز پڑھ لے تو یہ نماز اس کی صحیح ہوگی۔ لباس یا بدن کہ جس میں خون لگا ہو اور وہ 1 درہم سے کم ہو، 1 درہم، چاہے اس کو مثلا 1 درہم کہیں یا یہ انگوٹھے کا ایک حصہ، اس مقدار میں اگر خون ہو تو وہ نماز اگر اس حالت میں پڑھی جاتی ہے تو نماز صحیح ہوگی۔ کہہ رہے نجس بدن یا لباس کہ جہاں پر اس کے لیے وقت نہیں تھا کہ اس کو دھلتا یا پانی نہیں ملا، اگر وقت اور پانی نہ مل سکے تو اسی نجس لباس میں وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اب یہاں سے ایک بحث کہ اگر چمڑے کے اشیاء کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک جانور ہے جو مر چکا ہے یا اس کو ذبح کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے ایسے اجزاء جس میں روح نہیں ہوتی ہے، جیسے بال ہے، رویا ہے، ناخون ہے، اس میں جان نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں سے کوئی چیز تیار ہو لیکن حرام جانور نہ ہو، پاک جانور ہو، حلال ہو، اور اس کو ذبح شرعی کے اعتبار سے ذبح کیا گیا ہو تو اس میں
نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان نے بنایا ہو یا غیر مسلمان نے، چونکہ وہ چیز کہ جو حلال جانور اور اس کے روح نہ رکھنے والے جز سے بنایا گیا ہے، بالوں سے یا اس کے روئیں سے، تو اس میں مشکل نہیں ہے، وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر حرام گوشت کے جانور کے اجزاء سے ہو، جیسے بال حرام جانور کا سور ہے، اس کے روئے سے یا اس کے بال سے بنایا جائے تو یہ نماز کو باطل کرنے کا سبب ہوں گے۔ جو چیز کرے خون جہندہ رکھنے والے مردار حیوان کے اجزاء سے ہو، لیکن وہ اجزاء جن سے تیار کیا گیا ہے وہ نجس ہوں، تو اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وہ چیز کہ جو کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ چمڑا ہے یا کچھ اور ہو، تو کہہ رہے ہیں یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جس چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ خون جہندہ رکھتے ہیں، یعنی ان جانور میں سے ہیں کہ جو خون جہندہ رکھتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ پاک ہے، جیسے بیلٹ ہے۔ لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ یہ سانپ کے کھال کا یا کسی اور کھال سے بنا ہوا ہے، تو یہاں پر اس چیز کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ جو چیزیں خون جہندہ رکھنے والے ہیں اور ان جانوروں کی کھال سے تیار ہوئی چیز، جیسے جوتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ گائے کا چمڑا ہے اور اس سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس جانور کو غیر شرعی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے ذبح کیا گیا یا نہیں، اس کے بارے میں یہ چند حکم اس طریقے سے ہیں۔ سب سے پہلی صورت، کسی مسلمان سے خریدا گیا ہو، وہ مسلمان جو بیچ رہا ہے یہ چمڑے کی چیز، یا تو وہ اسلامی ملک میں بنا ہے تو پاک ہے۔ ایک مسلمان کوئی چیز بیچ رہا ہے حیوان کے اجزاء سے بنی ہوئی چیز کو، لیکن وہ اسلامی ملک میں بنا ہوا ہے، پاک ہے۔ اگر غیر اسلامی ملک میں بنا ہو تو یہ نجس ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہو کہ یہ شرعی اعتبار سے ذبح کیا گیا جانور اور اس سے یہ چیز بنائی گئی ہے، اگر یہ علم ہو کہ شرعی اعتبار سے اس کو ذبح کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس سے بنا ہے، اس سے یہ بنا ہے، تو وہ صحیح ہے، پاک ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے کہ یہ کس ملک کا بنا ہوا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ پاک ہے۔ یہ تو مسلمان سے آپ نے لیا تھا، چاہے جس ملک سے بنا ہو، صرف یہ کہ پتہ ہو کہ یہ ذبح شرعی نہیں ہوا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا، باقی تمام صورتوں میں پاک۔ لیکن اگر کسی غیر مسلمان سے خریدا اور یہ پتہ ہو کہ یہ اسلامی ملک میں تیار ہوا ہے تو وہ پاک ہے، اگر غیر اسلامی ملک میں بنا ہے تو یہ نجس ہے۔ لیکن معلوم نہ ہو کہ کس ملک میں بنا ہے، یہ نجس۔ وہاں مسلمان سے لینے میں یہ تھا کہ چاہے جس ملک سے بنا ہو، نہیں پتہ ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اگر غیر مسلم سے لے رہے ہیں تو یہ پتہ نہ ہو کہ کس ملک سے بنا ہے تو وہ چیز نجس مانی جائے گی۔ یہاں سے چند مسائل کا ذکر کہ اگر نمازی کا دستانہ موزہ نجس ہو، اس کی جیب میں نجس رومال رکھا ہو، اگر یہ چیزیں حرام گوشت جانور کے مردار سے بنی ہوں تو کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ لباس میں یہ چیز شامل نہیں ہے، یعنی رومال جیب میں رکھا ہوا ہے۔ ابا سفید صاف لباس پہننا، یعنی نماز کی حالت میں دوش پر ابا ڈال دینا، سفید لباس، صاف خوشبو لگانا،
عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ مستحب ہے کہ انسان نماز میں ان چیزوں کو استعمال کرے تاکہ اس کے ثواب میں اضافہ ہو۔ کرے کالا، میلا، تنگ لباس کہ جس پر کوئی تصویر بنی ہو کسی جاندار کی، چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو، کریں کہ بٹن کھلا ہوا ہے تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے کہ کالا لباس نہ پہنے، میلا لباس نہ ہو، تنگ لباس نہ ہو کہ جس کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہو۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ نماز کے لیے لباس تو بہرحال جس کی کیفیت اور اس کے شرائط یہ بیان کیے گئے، اب نماز کے لیے مکان جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کے شرائط، کہہ رہے ان شرطوں کا ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو، مباح ہو، غصبی نہ ہو، اور ثابت جگہ ہو، متحرک نہ ہو، ہل رہی ہے، ڈول رہی وہ جگہ، انسان صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اس متحرک جگہ پر نماز نہ پڑھے۔ تنگ جگہ ہے جہاں پر صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چھت بالکل نیچے ہے، رکوع سجدہ صحیح نہ کر سکے، تو اس صورت میں یہ تنگ جگہ پر نماز نہ پڑھے۔ پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہونا چاہیے، یہ نماز کے لیے کہ جو نماز کی جگہ ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ خاص طور سے جو تاکید ہے وہ سجدے کی جگہ کا پاک ہونا واجب، باقی جگہوں کا اگر یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سجدے کی جگہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر نماز کی جگہ نجس ہو اور وہ تر یا گیلی نہ ہو کہ جس کی رطوبت انسان کے بدن یا لباس تک جائے، اگر وہ تری انسان کے لباس اور جس بدن تک سرایت کرے تو وہاں پر وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن اگر جگہ سوکھی ہے اور وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لباس و بدن میں وہ اس کی تری سرایت نہ کرے تو کوئی مشکل نہیں۔ سجدہ کرنے کی جگہ کہہ رہے ہیں کتنی اونچی اور نیچی ہونی چاہیے، جو انگلی ہے پیر کی اس سے نہ کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، نیچائی میں مثلا اتنا نیچے ہے کہ مثلا ایک اس انگوٹھے سے کم جگہ، اونچائی میں اتنا ہے کہ اس انگوٹھے سے اوپر یعنی زیادہ ہو جائے تو وہاں پر نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر یہی نماز حرکت والی جگہ پر پڑھی جائے تو اس کی کیا حالت ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کے شرائط یہ ہیں کہ نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ متحرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی ٹرین میں، کوئی جہاز میں نماز پڑھنا چاہے تو اس کی حالت اگر انتظار کریں کہ یہ ٹرین پہنچ جائے، رک جائے، نہیں معلوم وہ رکے تو نماز کے ٹائم ملے گا یا نہیں، یا مثلا نماز کا وقت چلا جائے گا، کہہ رہے ہیں متحرک جگہ میں پڑھنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجبوری میں کوئی مشکل نہیں ہے نماز پڑھے۔ لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو اس کو کوئی مشکل نہیں کہ انتظار کرے، پہنچے گی ٹرین تب، یا مثلا فلاں جگہ نہیں معلوم کب پہنچے گی، تو اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اسی متحرک جگہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کی رعایت ہو کہ متحرک جگہ پر نماز نہ پڑھے۔ وضو کے ساتھ اگر امکان نہ ہو تو تیمم کرے، کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے تو انسان احتیاط مستحب کی بنا پر نماز پڑھ لے وقت کی رعایت کرتے ہوئے، اور بعد میں اس کی قضا کرے، یعنی بے وضو نماز پڑھ لے بغیر وضو کے، اور جب وقت ملے تو اس وقت اس کی قضا کرے۔
ممکن صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ٹرین میں جا رہے ہیں اور ٹرین رخ بدل رہی ہے، اگر ممکن ہو تو اور معلوم ہو کہ کدھر قبلہ ہے تو ادھر رخ موڑ لے، اگر ممکن نہ ہو تو بس جس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے بس وہ پڑھے، انشاءاللہ خدا قبول کرے گا۔ پھر چند مسائل کر مجبوری کے حالت میں غصبی اور تنگ جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ادب کی رعایت کرتے ہوئے معصومین کے قبر کے سامنے نماز نہ پڑھے، چونکہ امام ہے، امام معصوم ہے، امام معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس طریقے سے حضوراً امام کے آگے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ویسے ہی ان کی غیر موجودگی میں ان کے قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عورت مرد دونوں کے درمیان بھی بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر عورت ساتھ میں پڑھنا چاہتی ہے، تھوڑا پیچھے کھڑی ہو کر مرد سے نماز پڑھے، دونوں کی نماز کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں، دونوں کے درمیان پردہ یا دیوار حائل ہو اور 4.5 میٹر کا فاصلہ نہ ہو تو نماز اس کی صحیح، یعنی اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کی رعایت کی جائے انشاءاللہ خدا۔ اور مستحب بہترین عمل نماز کے لیے جو بتایا گیا وہ یہ کہ نماز مسجد میں ادا کی جائے۔ مسجد میں چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں ہو تو یہ سب سے بہتر عمل کہلائے گا۔ انشاءاللہ خدا ہماری عبادات کو قبول کرے، ہمیں مزید توفیق دے کہ جیسی عبادت ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ویسی ہمیں توفیق ملے، اور اللہ تعالی ہماری عبادات، ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں ہر گناہوں سے، برائیوں سے بچائے تاکہ ہم اس کے مقرب بندے بن سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔